اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک۔ سورہ ملک کی فضیلت اور فوائد اور سورہ ملک عذاب قبر سے کس طرح نجات دلاتی ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سورہ ملک قرآن پاک کی 67ویں سورت جس کے 2 رکوع ہیں اور 30 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو یہ ان کو روکتی ہے، وہ دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر حائل ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے، تو فرماتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر عرض کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ انتہا یہ ہے کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھتا تھا اور تو نے اسے نہ بخشا۔ وہ فوراً جنت میں جاتی اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے اور فرماتی ہے، مجھے آنے میں دیر ہوئی تو گھبرایا تو نہیں؟ پھر بچھونے بچھاتی ہے اور تکیے لگاتی ہے۔ فرشتے بحکم رب العالمین واپس جاتے ہیں۔ سورہ ملک شفاعت کرنے والی سورت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیاتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سورہ ملک جنت میں داخلے کی صورت ہے۔ حضرت سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک صورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے، تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا، تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی، عذاب قبر سے روکتی ہے۔ اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ قبر میں سورہ ملک کی تلاوت۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے، اور اس نے پوری سورت ختم کی، اور حضرت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ تان لیا، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، جبکہ وہاں ایک شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورہ ملک پڑھتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے، جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ مومن کے ہر سورہ ملک مومن کے دل میں ہو، پورا ماہ سختیوں سے حفاظت، چاند دیکھ کر اس سورت کو پڑھنے والا انشاءاللہ مہینوں کے 30 دن تک سختیوں سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ سورہ ملک پڑھنے والے کی حفاظت کس طرح فرشتوں کے ذمے ہے۔
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بے شک میں قرآن میں 30 آیتوں کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 30 گناہ مٹائے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنا پر بچھا دے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے، اور یہ جھگڑا کرنے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی۔ اور یہ ہے سورہ ملک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی تلاوت سرکار مدینہ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچانے سے پہلے سورہ ملک، علم تنزل، سورہ سجدہ تلاوت فرماتے تھے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ ملک کی تعلیم دینا جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا، کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پہ نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کیا، بے شک۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ سورت پڑھو، سورہ ملک۔ اہل و عیال اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے، اور اسے تلاش کرے گی اور اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے گی، اور اس کے سبب اس کا قاری عذاب سے بھی نجات پا جائے گا۔